بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تویان کے اس انکشاف پر اور خان نے ذرا مسکرا کے اس کی طرف دیکھا، پھر وہ کہنے لگا، ان کے اسماعیلی کہلانے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ایک امام جعفر بن صادق تھے، ان کے 2 بیٹے تھے، انہوں نے خلاف معمول اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑ کر چھوٹے بیٹے امام موسیٰ کاظم کو ولایت کا حقدار قرار دیا۔ اس پر امام جعفر صادق کے ماننے والے 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے، کچھ لوگ ان کے بیٹے اسماعیل کو ماننے لگے اور وہ اسماعیلی کہلائے، بعض امام جعفر کے بیٹے اسماعیل ہی کی نسبت سے یہ لوگ اپنے آپ کو اسماعیلی کہتے ہیں۔ جواب میں تویان شاید مزید کچھ اور خان سے پوچھنا ہی چاہتی تھی کہ اور خان کے پیچھے بیٹھا ہوا بندر بری طرح چیخنے چلانے اور شور کرنے لگا۔ اس پر اور خان بدک سا گیا، ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے اپنی تلوار بے نیام کر لی اور اپنی ڈال بھی اس نے اپنے سامنے کر لی تھی۔ اور خان کی طرف دیکھتے ہوئے تویان بھی فوراً اپنی ڈال اور تلوار سنبھال چکی تھی۔ پھر تویان نے بڑی فکر مندی سے اور خان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا؟ کیا کوئی خطرے کی بات ہے؟ اس پر اور خان بولا، ہاں ضرور کوئی خطرے کی بات ہے، میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ بندر میرا خوب سدایا ہوا ہے، اس کا یوں چیخنا چلانا اور آہوازاری کرنا ضرور کسی خطرے کی علامت ہے، اس نے اپنے اطراف میں کچھ دیکھا ہے، اسی بنا پر یہ چیخا چلایا ہے، ہو سکتا ہے اطراف میں کچھ لوگ چپ کر بیٹھے ہوں اور ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش میں ہوں۔ میرے خیال میں جن اسماعیلیوں کو ہم نے قتل کیا ہے ان کے کچھ ساتھی اس علاقے میں ہیں جو ہم پر حملہ آور ہونے کے درپے ہیں۔ اور خان کے اس انکشاف پر حسین اور پرجمال تویان کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھی۔ اس نے ٹوٹتی بکھرتی اور ڈوبتی ہوئی آواز میں اور خان کو مخاطب کر کے پوچھا، اور خان میرے محسن اب کیا ہوگا؟ اور خان اسے تسلی دینے کے انداز میں کہنے لگا، تویان اب جبکہ میں تمہارے محافظ تمہارے پاسبان کی حیثیت سے تمہیں اپنے گھر لے جا رہا ہوں تو چاہے کوئی بھی ہمارا راستہ روکے میں اس سے تیری حفاظت کروں گا، تیری آبرو کو ان سے بچاؤں گا اور کسی کو بھی اجازت نہیں دوں گا کہ وہ تجھے پکڑ کر قلعہ الموت کے شیخ الجبل جلال الدین کے پاس لے جائے۔ دیکھ تویان میں ان کے خلاف کیسے حرکت میں آتا ہوں، یہ آپ سے آپ جہاں کہیں بھی چھپے ہیں باہر نکل کر میرا سامنا کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اور خان نے بڑے پیارے انداز میں پہلے اس نے اپنی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے بندر کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھا، اس کے منہ پر ہاتھ پھیرا، اس کی پیشانی چومی، پھر عجیب سے انداز میں انگلیاں اس کے سر پر دے ماری۔ جواب میں بندر نے منہ سے غرغراہٹ سی نکالی، پھر وہ گھوڑے کی اگلی ٹانگوں پر سے ہوتے ہوئے نیچے اترا، اس کو ہستانی سلسلے کے اندر چلا گیا۔ گھوڑا بندر کے یوں اترنے سے کچھ بت کا، پھر سنبھل گیا۔ جو ہی بندر کو ہستانی سلسلے میں داخل ہوا، اور خان نے تویان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تویان تم اپنی ڈھال اپنے سامنے رکھو کہ اگر کوئی ہم پر تیر چلائے تو تم ان سے محفوظ رہ سکو۔ اور خان کی اس نصیحت پر عمل کرتے ہوئے تویان نے فوراً اپنی ڈال اپنے سامنے کر لی۔ دوسری طرف اور خان نے اپنی ڈال سنبھالی، اس کی ڈھال پر جو پکڑنے کے لیے دستہ تھا اس میں ایک رسی بندھی ہوئی تھی، وہ رسی گلے میں ڈالتے ہوئے اور خان نے اپنی ڈال گلے میں لٹکا کر اپنے سامنے کر لی تھی۔ ایک ہاتھ میں پہلے سے اس نے تلوار تام رکھی تھی، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس نے گرفت کمان پر کر لی تھی۔ پھر وہ مستعد اور چوکنا سا ہو کر کوہستانی سلسلے کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ اور خان کا سکھایا اور سدایا ہوا بندر بڑی رازداری سے چپتا چپاتا دبے پاؤں کوہستانی سلسلے میں داخل ہوا۔ بندر جب اوپر گیا تو اس نے دیکھا کہ کوہستانی سلسلے کے اوپر ایک جوان ایک پتھر کی اوٹ میں لیٹا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں کمان اور پشت پر تیروں سے بھرا ہوا ترکش تھا۔ بندر بڑی رازداری سے پتھروں کی اوٹ میں ہوتا ہوا گات میں بیٹھے ہوئے اس نوجوان کی طرف گیا اور اس کی پیٹھ پر بری طرح کاٹ کھایا۔ وہ جوان بدک کر اور بدحواس ہو کر جس چٹان کے پیچھے گات میں بیٹھا ہوا تھا فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا اٹھنا ہی تھا کہ اور خان فوراً حرکت میں آیا، تلوار اپنی زین پر رکھتے ہوئے اس نے اپنی کمان پر بڑی تیزی سے تیر جماتے ہوئے جو تاک کر مارا تو اس اٹھنے والے کا سینہ اور خان کا تیر چیرتا چلا گیا تھا۔ تیر لگتے ہی وہ نوجوان بری طرح چیختا چلاتا ہوا چٹان کی اوٹ میں گر کر دم توڑ گیا تھا۔ اس جوان کے چیخ مارنے اور پھر زخمی ہو کر گرنے پر تویان نے توصیفی انداز میں اور خان کی طرف دیکھا، پھر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، اور خان تم ایسے جوان ہو جو اپنی زندگی میں پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا، تمہارے لڑنے کا انداز عجیب اور تمہارا دشمنوں کی خلاف حرکت میں آنے کا طریقہ کار جدا، انوکھا اور نرالا ہے۔ کوہستانی سلسلے کے اوپر چٹان کے پیچھے گات میں بیٹھنے والے نوجوان کا خاتمہ کرانے کے بعد بندر مزید آگے بڑھا۔ وہ ایک جگہ ایک چٹان کی اوٹ میں رک گیا تھا۔
اس نے دیکھا اس چٹان کے سامنے ایک گہری کھائی تھی جو بائیں طرف سے بند تھی اور دائیں طرف وہ اس صحرا کی طرف کھلتی تھی جو اترار شہر کی طرف جاتی تھی، جس پر اورخان اور تویان سفر کر رہے تھے۔ بندر اس چٹان کی اوٹ میں تھوڑی دیر رک کر جائزہ لیتا رہا، پھر وہ پتھروں کی اوٹ میں ہوتا ہوا اس کھائی میں اترتا چلا گیا تھا۔ اس کھائی کے اندر اس وقت 4 سوار اپنے گھوڑوں پر مستعد کھڑے تھے۔ شاید وہ باطنی اور اسماعیلی تھے جو اورخان کے ہاتھوں مرنے والے اپنے ساتھیوں کا انتقام اورخان سے لینا چاہتے تھے۔ شاید وہ اس نیت سے وہاں رکے ہوئے تھے کہ جو ہی اورخان اور تویان اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر اس کھائی سے گزر کر آگے بڑھیں، وہ اچانک ان کی پشت کی طرف سے نمودار ہو کر ان پر حملہ آور ہوں اور اورخان کا خاتمہ کر کے تویان پر دوبارہ قبضہ کر لیں۔ بندر اس کھائی میں نیچے جانے کے بعد حرکت میں آیا اور بڑی تیزی سے اس نے 2 سواروں کے گھوڑوں کی پچھلی ٹانگوں کو بری طرح کاٹ کھایا تھا۔ اس کے بعد وہ بھاگ کر ایک بڑی چٹان کی اوٹ میں ہو گیا تھا۔ جو ہی اس بندر نے ان گھوڑوں کی ٹانگوں کو کاٹا، وہ کچھ اس طرح سیخ پا ہو کر بتکے کہ بھاگتے ہوئے وہ کھائی سے نکل کر شہرا پر آ گئے تھے۔ اپنے 2 ساتھیوں کے اس طرح کھائی سے نکل کر شہرا پر آ جانے کی وجہ سے ان کے دوسرے ساتھی بھی وہاں سے نکل کر شہرا پر آ گئے تھے۔ اس موقع پر اورخان کے چہرے پر خوشگون مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر وہ تویان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تویان، دیکھا، یہ ہیں وہ دشمن جن کی وجہ سے میرے بندر نے شور کیا تھا، اور دیکھو میرے بندر نے کیسے ان چاروں کو کھائی سے باہر نکال کر شہرا پر لا کھڑا کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اورخان نے جو اپنے اوپر کمبل ڈال رکھا تھا فوراً ہٹا کر اپنے آگے ڈال لیا، گلے میں لٹکتی ہوئی ڈال اس نے سنبھالی اور تلوار پر اپنی گرفت اس نے مضبوط کر لی تھی۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے تویان بھی حرکت میں آئی، اپنے جسم کے اوپر برف باری سے بچنے کے لیے جو چرمی چادر ڈال رکھی تھی وہ اس نے اتار کر اورخان کی طرف اپنے سامنے زین پر ڈال لی، پھر اس نے بھی تلوار اور ڈھال پر اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی۔ اس موقع پر اورخان ان چاروں کو مخاطب کر کے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ ان چاروں میں سے ایک بولا اور اورخان کو مخاطب کرنے میں پہل کرتے ہوئے کہنے لگا، تو کیا سمجھتا تھا کہ اس شہرا پر ہمارے ساتھیوں کا خاتمہ کرنے کے بعد تو لڑکی کو بچانے میں کامیاب ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اب تیرا ہم چاروں سے بچ کر جانا ناممکن ہے۔ تیرا خاتمہ کرنے کے بعد اس لڑکی کو ایک بار پھر قلعہ الموت کی طرف روانہ ہوں گے۔ جواب میں اورخان کھولتی ہوئی آواز اور غراتے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، دیکھو قلعہ الموت کے شیطانوں، تمہارے وہ ساتھی جو اسی شہرا پر میرے ہاتھوں مر چکے ہیں وہ بھی اسی طرح گفتگو کرتے تھے۔ اورخان کی گفتگو کے دوران دبے پاؤں کوہستانی سلسلے سے اس کا بندر نکلا تھا اور ان سواروں میں سے ایک کے گھوڑے پر جب اس نے بری طرح کاٹا تو گھوڑا بری طرح ہنہناتا ہوا اور اپنی دونوں اگلی ٹانگیں اٹھاتا ہوا سیخ پا ہوا تھا۔ عین اسی لمحہ اورخان نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر آگے بڑھایا، پھر وہ ان پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ اورخان کے پیچھے پیچھے تویان نے بھی اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور وہ بھی فدائیوں پر حملہ آور ہو گئی تھی۔ قلعہ الموت کے وہ سوار اپنے ایک ساتھی کے گھوڑے کے سیخ پا ہونے پر ابھی اس کی طرف متوجہ تھے کہ اورخان اور تویان ان پر حملہ آور ہو گئے۔ اپنے پہلے ہی حملے میں اورخان نے 2 کی گردنیں کاٹ کر رکھ دی تھی۔ اتنی دیر تک تویان بھی ان میں سے ایک کا خاتمہ کرنے کے بعد اس کی طرف بڑھی تھی جس کا گھوڑا سیخ پا ہوا تھا اور وہ سامنے کی طرف سے اس پر اپنی تلوار برسانے لگی تھی۔ اتنی دیر میں پشت کی طرف سے اورخان بھی حملہ آور ہوا اور اس چوتھے اور آخری فدائی کی گردن بھی اس نے کاٹ کر رکھ دی تھی۔ پھر اورخان اپنے گھوڑے سے نیچے اترا، ان چاروں کی لاشوں کو باری باری اور جلدی جلدی گھسیٹ کر اس نے دائیں ہاتھ بہنے والی ندی میں پھینک دیا تھا، جبکہ چاروں کے گھوڑوں کو مار مار کر اس نے شہرا کی مخالف سمت بھگا دیا تھا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد اورخان جب تویان کے پاس آیا تو تویان تھوڑی دیر تک اسے بڑے توصیفی انداز میں دیکھتی رہی، پھر وہ اپنی نہایت شیریں اور مٹاس بری آواز میں اورخان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، اورخان، جہاں تک میں نے اندازہ لگایا ہے تم بے خطر اڑان رکھنے والے آدمی ہو۔ دیکھ اورخان، تم میرے ان الفاظ سے یہ اندازہ لگا رہے ہوگے کہ میں تمہیں خوش کرنے کے لیے تمہاری تعریف کر رہی ہوں، لیکن قسم نیلے جاویدانی آسمان کی، میں حقیقت بیانی سے کام لے رہی ہوں۔ میں نے جو کچھ تمہاری ذات میں دیکھا ہے اسی کا اظہار کر رہی ہوں، اور ہاں، میں تم سے یہ بھی کہوں کہ اگر میری منگنی نہ ہوئی ہوتی تو میں دنیا میں اپنے لیے اگر کسی مرد کو شوہر کی حیثیت سے پسند کرتی تو وہ یقیناً تم ہوتے۔ تویان کے یہ الفاظ سن کر اورخان تھوڑی دیر تک مسکراتا رہا، پھر وہ کہنے لگا، تویان، تمہاری اس تعریف کا شکریہ، لیکن اب ہمیں یہاں کھڑے ہو کر وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔
فوراً یہاں سے کوچ کرنا چاہیے، ورنہ زیادہ دیر قیام کی صورت میں ہمارے لیے انگنت مسائل اور خطرات بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ جواب میں تویان کچھ کہنے ہی والی تھی کہ جس گاٹی سے وہ راہ روکنے والے باہر نکلے تھے اس میں کسی گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز سنائی دی۔ اس پر اور خان چونک سا پڑا تھا اور اپنی تلوار اور ڈال اس نے سنبھال لی تھی۔ تویان بھی چونکتے ہوئے اپنی ڈال اور تلوار پر اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی۔ پھر دونوں نے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور جب آگے بڑھایا تو اس گاٹی کی سیدھ میں انہوں نے دیکھا ایک پتھر کے ساتھ ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ اور خان اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر گاٹی میں داخل ہوا۔ اندر جا کر وہ نیچے اترا۔ پتھر سے بندھا ہوا گھوڑا اس نے کھولا، اس گھوڑے کو باگوں سے پکڑ کر شہرا پر لایا۔ پھر وہ تویان کو مخاطب کر کے بولا، میرے خیال میں یہ اس نوجوان کا گھوڑا ہے جو کوہستانی سلسلے کے اوپر میرے تیر کی زد میں آ کر ہلاک ہو گیا تھا۔ اس گھوڑے کو بھی مار کر اور خان نے شہرا کے مخالف سمت بھگا دیا تھا۔ پھر وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، اس کا بندر بھی بڑی تیزی سے جس لگاتا ہوا اور خان کے پیچھے بیٹھ گیا۔ پھر اور خان اور تویان دونوں اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کر اترار شہر کی طرف جانے والے شہرا پر مغرب کی سمت جا رہے تھے۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ ایسے میں اور خان تویان کو لے کر اترار شہر کی ایک حویلی کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد دروازہ کھلا۔ دروازہ ایک نوجوان نے کھولا تھا اور اور خان کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر بے پایا مسکراہٹیں نمودار ہوئی تھی۔ پھر وہ بھاگ کر آگے بڑھا اور خان سے لپٹ گیا تھا۔ اس موقع پر اور خان نے تویان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تویان، یہ میرا چھوٹا بھائی قبیل خان ہے۔ پھر اور خان نے اپنے چھوٹے بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، قبیل میرے بھائی، یہ جو لڑکی تمہارے سامنے کھڑی ہے اس کا نام تویان ہے۔ یہ کیسے اور کس طرح میرے ساتھ آئی؟ یہ آرام سے گھر میں بیٹھ کر تمہیں اور سب کو اپنی داستان سنائے گی۔ اتنی دیر تک ایک اور جوان اور لڑکی بھی بھاگتے ہوئے وہاں آ گئے تھے۔ وہ باری باری اور خان کو گلے لگا کر ملے تھے۔ اور خان ایک بار پھر بولا اور تویان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تویان، یہ نوجوان تغرل خان میرا ماموزاد ہے اور ساتھ یہ جو لڑکی ہے اس کا نام حرما ہے، یہ میری ماموزاد بہن ہے۔ میں ان سب کا ذکر تم سے پہلے ہی کر چکا ہوں۔ اتنی دیر تک قبیل خان اور تغرل خان دونوں آگے بڑھے۔ اور خان اور تویان کے گھوڑوں کی باگیں انہوں نے پکڑ لی تھی۔ اچانک حرما نے سیاہ رنگ کے گھوڑے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور خان میرے بھائی، کیا یہ جنگلی گھوڑا ہے جو تم پکڑنے میں کامیاب ہوئے ہو؟ حرما کی اس گفتگو پر قبیل خان اور تغرل خان بھی بڑے شوق سے اس گھوڑے کو دیکھنے لگے تھے۔ اور خان بولا، ہاں، اسی گھوڑے کو پکڑنے کے لیے میں اتنے دن گھر سے باہر رہا ہوں، لیکن اب یہ میرے ساتھ مانوس ہو چکا ہے۔ دونوں گھوڑوں کے پیچھے سیاہ رنگ کا جو تم بچیرا دیکھتے ہو یہ بھی جنگلی ہی ہے، اسے بھی پکڑنے میں کامیاب رہا ہوں۔ اتنی دیر تک ڈھلتی ہوئی عمر کا ایک شخص بھی وہاں آیا اور آتے ہی اس نے اور خان کو گلے لگا کر اس کی پیشانی چوم لی تھی۔ ایک بار پھر تویان کی طرف دیکھتے ہوئے اور خان بولا، تویان، یہ میرے ماموں برہان الدین ہے۔ قبیل خان اور تغرل خان دونوں گھوڑوں اور بچیرے کو حویلی کے استبل کی طرف لے گئے تھے۔ انہوں نے دونوں گھوڑوں کی زینے اتار کر اور ان کے آگے پانی رکھنے کے بعد دانا چارہ ڈال دیا تھا۔ بچیرے کو بھی انہوں نے گھوڑوں کے قریب ہی باندھ دیا تھا۔ اتنی دیر تک اور خان، برہان الدین، حرما اور تویان حویلی کے دیوان خانے میں جا کر بیٹھ گئے تھے۔ قبیل خان اور تغرل خان بھی وہاں آ گئے تھے۔ ان کے آنے کے بعد اور خان نے سب سے پہلے گھوڑے اور بچیرے کو پکڑنے کے حالات پوری تفصیل کے ساتھ سنائے۔ پھر وہ تویان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تویان، اب تم خود اپنی زبان سے اپنے پورے حالات سناؤ کہ کس طرح تم یہاں میرے ساتھ آنے پر مجبور ہوئی۔ جواب میں تویان نے آہستہ آہستہ اور دھیمی آواز میں اسماعیلیوں کے ہاتھوں اٹھائے جانے اور پھر اور خان کی مدد کرنے اور اپنے گھر لانے کے حالات پوری تفصیل کے ساتھ سنا ڈالے تھے۔ تویان جب خاموش ہوئی تو برہان الدین کہنے لگا، اور خان میرے بیٹے، میرے بچے، تم نے اس لڑکی کی مدد کر کے ایک انتہائی نیک اور اہم فریضہ سر انجام دیا ہے۔ اس کے بعد برہان الدین نے تویان کی طرف دیکھا اور بڑی شفقت سے اس سے کہنے لگا، تویان، اس گھر میں تم ہمارے لیے میری بیٹی حرما جیسی ہی ہو۔ تو جب تک چاہے اس گھر میں رہے، اس کو اپنا ہی جان۔ اس پر تویان بولی اور کہنے لگی، آپ لوگوں کی اس میزبانی پر میں انتہا درجے کی ممنون ہوں، لیکن مجھے بہت جلد واپس جانا چاہیے، اس لیے کہ میرا بھائی اور میرا نانا میرے متعلق انتہا درجے کے پریشان ہوں گے۔ برف باری تمتی ہی میں یہاں سے کوچ کرنا چاہوں گی۔ اس پر برہان الدین بولا، ایسا ہی ہوگا میری بیٹی، جو ہی برف باری تمتی ہے اور خان خود تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آئے گا۔ جواب میں تویان کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ حویلی کے بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ اور خان نے اپنے بھائی قبیل خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، قبیل، دیکھو کون ہے۔
قبیل خان دیوان خانے سے نکل کر بھاگتا ہوا حویلی کے صدر دروازے کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد قبیل خان لوٹا اور اپنے بھائی اور خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، حویلی پر دستک دینے والے آپ کے وہ دونوں اسماعیلی دوست ہیں، شاید کسی اہم موضوع پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر اور خان نے اپنے بھائی قبیل خان کو مخاطب کر کے کہا، بھائی تم انہیں اندر لائے ہوتے اور برابر والے کمرے میں بٹھا دیا ہوتا۔ قبیل خان کہنے لگا، میں نے ان سے کہا لیکن وہ بیٹھتے نہیں ہیں، وہ اپنے گھوڑوں کی باغے تامے صدر دروازے پر ہی کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جلدی میں ہیں اور ایک اہم پیغام اور خان کو پہنچانے کے بعد ہم فوراً یہاں سے کوچ کر جانا چاہتے ہیں۔ اور خان اٹھ کر دیوان خانے سے نکل گیا۔ اور خان جب حویلی کے صدر دروازے پر آیا تو اس نے دیکھا دو نوجوان اپنے گھوڑوں کی باغیں پکڑے کھڑے تھے۔ اور خان آگے بڑھ کر ان دونوں سے گلے ملا، پھر شکوہ کرنے کے انداز میں وہ ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کمال الدین اور قاسم خان میرے بھائیو، تم اس طرح اجنبیوں کی طرح حویلی سے باہر کیوں کھڑے ہو گئے ہو؟ جب میرے بھائی قبیل خان نے تمہیں اندر آنے کو کہا تو تم نے کہا کہ ہم جلدی میں ہیں اور لوٹ جانا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر ایک نوجوان جس کا نام کمال الدین تھا بول اٹھا، اور خان ہمارے بھائی، ہمارے محسن، ہم اس وقت انتہا درجے کی عجلت اور جلدی میں ہیں۔ ہم تمہیں ایک انتہائی اہم پیغام پہنچا کر یہاں سے فوراً کوچ کر جانا چاہتے ہیں۔ ہمارا یہاں زیادہ دیر قیام کرنا خود ہمارے لیے خطرناک ہے۔ اور خان بڑی رازداری سے کہنے لگا، کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ جواب میں کمال الدین اور خان کے قریب آیا اور دھیمی آواز میں کہنے لگا، اور خان میرے بھائی، تم لوگوں کی سلطنت کے مرکزی شہر خوارزم میں ان دنوں سازشوں کا جال بچھ گیا ہے۔ اس پر اور خان نے چونک کر کمال الدین کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کھل کر کہو تمہارا اشارہ کن سازشوں کی طرف ہے؟ کمال الدین پھر بولا، علاؤدین خوارزم شاہ کا ماموں غیر خان اور ہر دل عزیز سردار قتل خان سلطان علاؤدین خوارزم شاہ کی ماں ترکان خاتون کے ساتھ مل کر تمہارے دوست اور علاؤدین خوارزم شاہ کے بڑے بیٹے جلال الدین کے بجائے اس کے چھوٹے اور سوتیلے بھائی ازلاق سلطان کو سلطنت کا ولی عہد بنانے کی سازش کر رہے ہیں۔ اور خان یہ سن کر چونک اٹھا اور پوچھا، تمہیں اس بھیانک خبر کا کیسے علم ہوا؟ اس پر کمال الدین بولا، ہم اس وقت سیدھے خوارزم سے تمہاری طرف آ رہے ہیں اور یہ خبر تمہیں پہنچانے آئے ہیں کہ اس موقع پر اگر تم جلال الدین سے گفتگو کر کے کچھ کر سکتے ہو تو کر لو، ورنہ پانی سر سے گزر جائے گا۔ اور خان ہمارے بھائی، تم جانتے ہو کہ قتل خان جلال الدین کا بدترین دشمن اور مخالف ہے۔ قتل خان اور اس جیسے دوسرے سرداروں کے علاوہ سلطان علاؤدین خوارزم شاہ کی ماں ترکان خاتون بھی جانتی ہے کہ جلال الدین یعنی علاؤدین خوارزم شاہ کا سب سے بڑا بیٹا سب سے زیادہ لائق اور قابل ہے، اور سلطان بھی سچے دل سے اس کا معترف ہے، اور یہ بھی کہ ہر لحاظ سے جلال الدین ہی سلطان کی جانشینی کا حقدار ہے۔ لیکن قتل خان اور بعض دوسرے اراکین سلطنت نہیں چاہتے کہ جلال الدین ایسا مستعد اور سخت گیر آدمی ولی عہد بن کر انہیں منمانی کرنے سے روک دے، اس لیے کہ وہ سلطان علاؤدین کی والدہ ترکان خاتون کے ساتھ مل کر جلال الدین کے بجائے اس کے بھائی ازلاق سلطان کو ولی عہد بنانے کی سازش کر رہے ہیں۔ ترکان خاتون نے بھی ازلاق سلطان کو ولی عہد بنانے کی حامی بھر لی ہے، اس لیے کہ ازلاق سلطان کی ماں بھی ترکان خاتون کے قبیلے کیچاک سے تعلق رکھتی ہے۔ چند دن تک اگر ایسی خاموشی رہی تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ جلال الدین کی جگہ ازلاق سلطان کا ولی عہد ہونے کا اعلان کر دیا جائے گا۔ یہ خبر سننے کے بعد خان تھوڑی دیر تک گم سم سا رہا، پھر وہ چونکا اور کہنے لگا، کمال الدین، میں تمہارا اور قاسم خان دونوں بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ تم لوگوں نے مجھے یہ خبر دی۔ میں انشاءاللہ عنقریب خوارزم کی طرف روانہ ہوں گا اور اس سلسلے میں اپنے دوست جلال الدین سے بات کروں گا۔ کیا تم بیٹھو گے نہیں؟ کھانا کھاؤ پھر یہاں سے کوچ کرنا۔ کمال الدین پھر بولا، نہیں خان ہمارے بھائی، آپ ہمیں اجازت دیں، ہم یہاں سے کوچ کریں گے۔ اگر ہم جلدی اور عجلت میں نہ ہوتے تو ضرور آپ کے پاس قیام کرتے۔ اس کے ساتھ ہی کمال الدین اور قاسم خان نے باری باری خان سے مصافحہ کیا، پھر وہ بڑی تیزی سے اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور انہیں ایڑ لگا کر انہیں ہانکتے ہوئے وہاں سے چلے گئے تھے۔ خان جب واپس دیوان خانے میں آیا تو اس کا ماموں برہان الدین اسے مخاطب کر کے پوچھنے لگا، میرے خیال میں تمہارے دوست کمال الدین اور قاسم خان ہوں گے۔ خان اپنی نشست پر بیٹھ گیا اور بولا، آپ کا اندازہ درست ہے ماموں، وہ کمال الدین اور قاسم خان ہی تھے۔ برہان الدین پوچھنے لگا، کیا کوئی اہم خبر لے کر آئے تھے؟ جواب میں خان بولا، ہاں وہ اہم خبر ہی لے کر آئے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اپنے اس اطراز شہر کا حاکم غیر خان اور سلطان علاؤدین خوارزم شاہ کا ماموں سلطنت خوارزم شاہ کے سردار اور لشکر میں سالار کی سی حیثیت رکھنے والے
قتل خان کے ساتھ مل کر جلال الدین کے بجائے ازلاق سلطان کو سلطان کا ولی عہد بنانے کی سازش کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ غائر خان اور قتل خان نے مل کر اس سلسلے میں سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی والدہ ترکان خاتون کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ ترکان خاتون بھی ازلاق سلطان کو ولی عہد بنانے پر رضامند ہو گئی ہے، اس لیے کہ ازلاق سلطان کی ماں کا تعلق بھی کیچاک قبیلے سے ہے، جبکہ ترکان خاتون بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتی ہے۔ اسی تعلق کی بنا پر علاء الدین خوارزم شاہ سے اس سلسلے میں بات چیت کریں گے اور جلال الدین کے بجائے ازلاق سلطان کو ولی عہد بنانے کی کوشش کریں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد اور خان تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر وہ اپنے ماموں برہان الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، ماموں، میرا خیال ہے کہ میں تویان کو اس کے گھر چھوڑنے کے بعد وہاں سے سیدھا خوارزم کی طرف نکل جاؤں گا اور اس سلسلے میں جلال الدین سے بات کروں گا۔ ہو سکتا ہے اسے ان سارے حالات اور سازش کی خبر نہ ہو، اسے پورے حالات سے آگاہ کروں گا اور ممکن ہے کہ وہ قبل از وقت اطلاع ملنے پر اس اٹھنے والی سازش پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائے۔ برہان الدین بولا، اور خان میرے بیٹے، تمہاری تجویز درست ہے، میرے خیال میں تم تویان کو اس کے گھر چھوڑنے کے بعد سیدھے خوارزم کی طرف نکل جانا، اس سلسلے میں جلال الدین سے بات کرنا۔ مجھے امید ہے کہ اگر اسے بروقت اطلاع کر دی گئی تو وہ اس سازش پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس موقع پر برہان الدین شاید کچھ کہتا کہ تویان بولی اور خان کو مخاطب کر کے پوچھنے لگی،